یہ ایک ماڈرن اور پرسکون صبح حلیمہ کے اپارٹمنٹ میں روز کی طرح ہی شروع ہوئی تھی، لیکن اس فون کال نے جیسے وقت کی رفتار کو وہیں روک دیا۔ اس کے موبائل کی سکرین پر اس کی قریبی دوست عائشہ کا نام چمک رہا تھا۔ حلیمہ نے جیسے ہی کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے عائشہ کی پرجوش اور حیرت زدہ آواز گونجی۔ عائشہ اسے بتانے لگی کہ پاکستان کی سب سے بڑی کارپوریٹ کمپنی کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ الطاف خان 15 سال بعد امریکہ سے ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان شفٹ ہو رہا ہے، اور کل رات ہی بزنس کمیونٹی میں اس کے اعزاز میں ایک بہت بڑی اور گرینڈ ویلکم پارٹی رکھی گئی ہے۔ یہ نام، یہ خبر حلیمہ کے لیے کسی اچانک گرنے والی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ الطاف خان کا نام سنتے ہی حلیمہ کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کے اعصاب شل ہو گئے اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گرم کافی کا مگ اس کی گرفت سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ چینی کے ٹکڑے اور گرم کافی پورے فرش پر پھیل گئی، بالکل اسی طرح جیسے 15 سال پہلے اس کی زندگی کا سکون بکھر گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس گرتی ہوئی کافی کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں ماضی کا وہ چہرہ گھوم گیا تھا جس کو 15 سالوں سے بھلانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ ماضی کے دریچے یک دم ہی کھل گئے اور حلیمہ کا ذہن 15 سال پیچھے اپنی یونیورسٹی کے ان خوبصورت اور لاپرواہ دنوں پر چلا گیا۔ وہ یونیورسٹی کا دور تھا جب الطاف خان صرف اس کا کزن ہی نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی کا سب سے امیر، باروب اور پرکشش لڑکا مانا جاتا تھا، جس کے ایک اشارے پر سب لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ الطاف حلیمہ کو لے کر حد سے زیادہ پوزیسو تھا۔ اس کی نظریں ہمیشہ ہی حلیمہ کا طواف کرتی تھیں اور وہ کسی دوسرے لڑکے کو اس کے پاس بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ حلیمہ کی 18ویں سالگرہ کا وہ دن اس کے لیے زندگی کا سب سے یادگار دن بننے والا تھا۔ جب الطاف اس کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اس نے حلیمہ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے زندگی کا سب سے بڑا اور شاندار سرپرائز دے گا، ایک ایسی پارٹی جو کبھی بھی اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ حلیمہ اس کی باتوں میں آ کر الطاف کے ساتھ ہی اس کی مہنگی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گھنٹوں کا سفر طے کر کے اس کے شہر کے شور شرابے اور گہما گہمی سے بہت دور ایک انتہائی پرسکون اور پوش علاقے میں بنے ہوئے اپنے عالیشان لگژری پینٹ ہاؤس پر لے آیا، جہاں چاروں طرف صرف خاموشی اور ایک گہرا سکون پھیلا ہوا تھا۔ اس پینٹ ہاؤس کے عالیشان اور ویران ہال میں قدم رکھتے ہی حلیمہ کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہاں دونوں کے سوا کوئی بھی اور دوست یا پھر فیملی کا بندہ موجود نہیں تھا تو وہ بری طرح ڈر گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر الطاف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جذباتی جنون تھا جو حلیمہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حلیمہ کو خوف سے کانپتے اور روتے ہوئے دیکھ کر الطاف نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انتہائی گہری مگر مضبوط آواز میں کہا کہ حلیمہ، میں تم سے نکاح کروں گا۔ اگر تم نے مجھے روکا یا پھر کوئی تماشا کھڑا کیا تو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں گا۔ میں یہ سب تو کروں گا مگر پھر تم سے نکاح کبھی نہیں کروں گا، اس لیے شاباش میرا ساتھ دو۔ حلیمہ کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھی، وہ اسے چھوڑ دینے کی بھیک مانگ رہی تھی کہ اسی پل الطاف نے پاس بنے ایک کمرے کا دروازہ کھولا جہاں پہلے سے ایک مولوی صاحب اور 2 گواہ نکاح کے کاغذات لیے بیٹھے تھے۔ حلیمہ کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی الطاف نے زبردستی اور انتہائی جلدی میں اس کا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑ کر نکاح نامے پر اس کے دستخط کروا لیے اور خود بھی سائن کر دیے۔ مولوی صاحب کے ایجاب و قبول پڑھاتے ہی وہ دونوں قانونی طور پر میاں بیوی کے بندھن میں بن چکے تھے، مگر حلیمہ کے لیے خوشی کا سرپرائز نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس ہولناک رات کے بعد جب اگلی صبح حلیمہ کی آنکھ کھلی تو پینٹ ہاؤس کے اس بڑے سے کمرے میں صرف گہری خاموشی اس کا استقبال کر رہی تھی۔ وہ سراسیمگی کے عالم میں ہی اٹھی اور پورے پینٹ ہاؤس کا چکر لگایا، مگر وہاں الطاف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پرآسائش جگہ بالکل ہی خالی اور ویران پڑی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور الطاف کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے آنے والی کمپیوٹر کی سرد آواز نے بتایا کہ مطلوبہ نمبر بند ہے۔ حلیمہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کے معصوم دل کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ الطاف نے اس کے ساتھ صرف محبت کا ناٹک کیا تھا، اس بند کمرے میں نکاح کا ڈھونگ رچا کر اس کا استعمال کیا اور پھر اپنی ہوس جب پوری ہوتے ہی اسے ایک بدنامی کے گڑھے میں پھینک کر ہمیشہ کے لیے امریکہ بھاگ گیا۔ وہ اندر سے بالکل ہی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، رونے اور چلانے سے بھی۔ جب اس کا دل ہلکا نہ ہوا تو اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے طے کیا کہ وہ اب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گی اور نہ ہی ہمت ہارے گی، بلکہ اپنی کیریئر اور پڑھائی پر پوری توجہ دے کر خود کو اس قابل بنائے گی کہ وہ اپنے آنے والی اولاد کی تنہا پرورش کر سکے۔ اس نے معاشرے کی پرواہ کیے بغیر ہی ایک مضبوط سنگ دل مدر بننے کا کٹن راستہ چن لیا اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ ماضی کی ان تلخ یادوں کا سلسلہ وہیں ٹوٹ گیا اور حلیمہ ایک گہرے جھٹکے کے ساتھ ہی واپس حال میں لوٹ آئی
جہاں فرش پر بکھری ہوئی کافی اب بھی اس کے سامنے تھی۔ اس کا پورا وجود غصے، پچھتاوے اور پرانے خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور صوفے پر بیٹھی اپنی معصوم سی بیٹی دعا کو دیکھا، جو دنیا سے بے خبر اپنے آئی پیڈ پر اسکیچنگ کرنے میں مگن تھی۔ دعا کا معصوم چہرہ دیکھ کر حلیمہ کے اندر کی کمزور عورت جیسے اچانک ایک چٹان میں بدل گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں مضبوط سے بھینچ لیں اور خود سے ایک پکا وعدہ کیا کہ 15 سال پہلے جو معصوم حلیمہ الطاف خان کے ہاتھوں اپنے جذبات و زندگی ہار گئی تھی، وہ اب مر چکی ہے۔ وہ اب الطاف خان کو کبھی بھی اپنی اور اپنی بیٹی کے پرسکون زندگی میں زہر گھولنے کی اجازت نہیں دے گی، اور اگر اب اس نے دوبارہ ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو وہ اپنی ممتا اور اپنی عزت کی خاطر اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ دوسری طرف سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا لاؤنج اس وقت بزنس کمیونٹی اور میڈیا کے ہجوم سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جہاں ہر آنکھ صرف ایک ہی شخص کی منتظر تھی۔ جیسے ہی VIP ایگزٹ کا دروازہ کھلا، الطاف خان اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور کیمروں کی فلیش ایک ساتھ ہی چمک اٹھے۔ مہنگی برانڈڈ 3 پیس سوٹنگ، ہاتھ میں لگی قیمتی گھڑی اور اس کا باروب کسرتی وجود اسے کسی بین الاقوامی ماڈل سے کم نہیں بنا رہا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ میچور اور ہینڈسم ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر اس کے پروٹوکول کے لیے کالی VIP لگژری گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ لائن سے کھڑا تھا، مگر اس شاندار گلیمر اور بے پناہ دولت کے باوجود بھی الطاف کے چہرے پر کسی بھی قسم کی کوئی خوشی یا فخر نہیں تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک ایسا پچھتاوا اور اداسی چھپی تھی جسے وہ دنیا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیے بغیر ہی اپنی سنجیدہ اور خاموش لگ کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، کیونکہ اس کا دل اور دماغ اس وقت کامیابی کے اس جشن میں نہیں بلکہ 15 سال پہلے لاہور کی مٹی میں چھوڑی ہوئی اپنی اس ادھوری محبت اور اس گناہ کے احساس میں ہی بھٹک رہا تھا جس کی تلافی کے لیے وہ آج واپس لوٹا تھا۔ شام کے وقت شہر کے ایک مصروف اور انتہائی ماڈرن شاپنگ مال میں ایک غیر معمولی چہل پہل تھی، جہاں دعا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی ہوئی دکانوں کی شوکیس دیکھ رہی تھی۔ وہ دنیا سے بے خبر اچھلتی کودتی ہوئی مال کے کوریڈورز میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے ایک لڑکا انتہائی تیز رفتاری سے اسکیٹ بورڈ چلاتا ہوا ہجوم کو چیرتا ہوا اس کی طرف آیا۔ دعا نے جیسے ہی اس تیز رفتار آفت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، وہ خوف سے وہیں جم گئی اور اپنی آنکھیں میچ لیں۔ بالکل اسی لمحے وہاں سے گزرتے ہوئے الطاف خان کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے آگے بڑھ کر انتہائی مضبوطی سے دعا کو اس کے بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا، جس سے وہ اسکیٹ بورڈ والا اس کے بالکل ہی پاس سے ہوا کی طرح گزر گیا۔ الطاف نے دعا کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی اس کے چہرے کو دیکھا اور دعا نے ڈر کر اپنی وہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں کھولیں تو الطاف کے سینے میں جیسے سانس ہی اٹک گئی۔ وہ آنکھیں، ان کی بناوٹ، ان میں چمکتا ہوا وہی پرانا خوف، بالکل ہی حلیمہ جیسا تھا جیسے 15 سال پہلے کی حلیمہ اس کے سامنے کھڑی ہو۔ الطاف کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور وہ ساکت و جامد ہو کر بس اس معصوم سی بچی کے چہرے کو ہی تکتا رہ گیا، جہاں وقت جیسے ہمیشہ کے لیے تھم گیا چکا تھا۔ الطاف اب بھی اسی شہر میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے لہجے کی تمام تر نرمی کو سمیٹتے ہوئے دعا سے اس کا نام پوچھنے کے لیے ابھی زبان کھولی ہی تھی کہ اچانک ایک جانی پہچانی آواز مال کے اس ہجوم کو چیرتی ہوئی ان تک پہنچی۔ وہ حلیمہ تھی جو دعا کو اپنے پاس نہ پا کر اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ 15 سال بعد الطاف خان کو اپنی بیٹی کے اتنے قریب دیکھ کر حلیمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کا دل خوف اور غصے کی شدت سے سینے میں ہی دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر ہی آگے بڑھ کر انتہائی سختی سے دعا کا ہاتھ الطاف کی گرفت سے جھٹکا اور اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ الطاف نے تڑپ کر حلیمہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا اور پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا، مگر حلیمہ نے اپنے اندر کے سارے خوف کو دفن کر کے اپنی آنکھوں میں نفرت اور شدید حقارت کے انگارے بھر لیے تھے۔ اس نے الطاف کو ایک ایسی لکیر کھینچنے والی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی یا پھر کوئی مجرم ہو، اور بغیر ایک لفظ بولے دعا کا ہاتھ اپنی مضبوطی سے تھامے تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی، جبکہ الطاف وہیں کھڑا انہیں دور جاتا دیکھتا رہ گیا۔ شاپنگ مال کے اس چمکتے ہوئے فلور پر الطاف خان بالکل ہی پتھر کا بت بن کر وہیں جم گیا۔ اس کے ارد گرد سے گزرتا ہوا ہجوم جیسے اس کے لیے غائب ہو چکا تھا۔ حلیمہ کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید نفرت اور حقارت دیکھ کر اس کا دل سینے میں بری طرح تڑپ اٹھا اور اس کے مضبوط و باروب وجود کی ساری سختی ایک پل میں ہی پگھل گئی جب اس کی گہری آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے اور 2 گرم آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ ابھی اسی سمت دیکھ رہا تھا جہاں حلیمہ اور وہ چھوٹی سی بچی ہجوم میں کہیں گم ہو چکی تھی، لیکن اس کا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور لرزتی مگر حکمیہ آواز میں اپنی پرسنل سیکرٹری کو کال کر کے آرڈر دیا کہ حلیمہ اور اس کے ساتھ موجود اس 14-15 سال کی بچی کی ایک ڈیٹیل، ان کا ایڈریس، ان کی لائف کا موجودہ اسٹیٹس اور ہر چھوٹی سے چھوٹی معلومات اگلے 24 گھنٹوں کے اندر میری میز پر ہونی چاہیے۔
فون بند کر کے اس نے گہرا سانس لیا. اس کی آنکھوں کے آنسو اب غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ایسا جنون اور عزم آ چکا تھا جو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اب اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ ڈھونڈنے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہی حلیمہ نے اسے اندر سے ایسے لاک کیا جیسے وہ باہر کی کسی بھی طوفان سے خود کو بچا رہی ہو. اس کا پورا وجود خوف اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے بری طرح ہائپر ہو چکا تھا. وہ تیز تیز سانس لیتے ہوئے لاؤنج میں چکر کاٹنے لگی اور پھر یکدم مڑ کر دعا کے دونوں شانے پکڑ لیے. اس کی آواز میں چنچلاہٹ اور خوف صاف آیا تھا جب اس نے دعا کو سخت لہجے میں تنبیہ کی کہ آج کے بعد تم کبھی بھی کسی بھی حال میں اکیلے گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی، نہ اسکول سے اکیلے آؤ گی اور نہ ہی کسی اجنبی کے پاس کھڑی ہوگی. دعا اپنی ماں کا یہ بدلا ہوا خوف زدہ روپ دیکھ کر سہم سی گئی. اس نے اپنی معصوم بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور بالکل بے ساختگی سے پوچھا کہ ممی آپ اتنی پریشان کیوں ہیں، اور وہ مال والے انکل کون تھے جن کی آنکھیں بالکل میری جیسی تھیں؟ بیٹی کے اس معصومانہ مگر تیر کی طرح چپتے ہوئے سوال پر حلیمہ کا دل اندر سے بری طرح تڑپ اٹھا جیسے کسی نے اس کے پرانے زخم پر جلتے ہوئے چنگاری رکھ دی ہو. وہ ایک پل کے لیے بالکل بے آواز ہو گئی اور اس نے تڑپ کر اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا تاکہ دعا اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ خوفناک سچ اور آنسو دیکھ نہ سکے جو وہ 15 سالوں سے چھپاتی آئی تھی. اگلی ہی صبح الطاف خان کے عالیشان آفس کی میز پر حلیمہ کی زندگی کا مکمل فائل موجود تھی جسے پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کئی رنگ بدلے. اسے یہ جان کر شدید حیرت اور خوشی ہوئی کہ حلیمہ نے نہ صرف اپنی پڑھائی مکمل کی بلکہ وہ ایک بہترین اور ٹیلنٹڈ انٹیریئر ڈیزائنر بن چکی ہے. مگر ان دنوں وہ ایک اچھی کیریئر بریک اور جاب کی تلاش میں ہے. الطاف کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ابھر آئی. اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کے بغیر اپنی بے پناہ کارپوریٹ اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال شروع کیا. اس نے اپنی مینجمنٹ ٹیم کو بلایا اور حلیمہ کو مارکیٹ سے دوگنی سیلری اور ایک انٹرنیشنل لیول کے میگا پروجیکٹ کی ہیڈ بنا کر بائر کرنے کا خفیہ ٹاسک دے دیا، مگر ساتھ ہی یہ سخت ہدایت بھی کی کہ حلیمہ کو کسی بھی صورت یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ خان انٹرنیشنل کا اصل مالک الطاف خان ہے. حلیمہ جو اس سب سے بالکل ہی بے خبر تھی، جب اس کے پاس اتنی بڑی ماڈرن کمپنی سے جاب کی آفر آئی تو وہ اسے اپنی قسمت کا ایک بہترین موڑ سمجھ کر خوشی خوشی قبول کر بیٹھی. وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ جس جال سے بھاگ رہی ہے یہ نوکریوں سے سیدھا اسی مرکز میں لے جا رہی ہے. اسی دوران شہر کے دوسرے کونے میں واقع ایک اور فلک بوس کارپوریٹ بلڈنگ کے اندر کی کہانی کا ایک نیا رخ تیار ہو رہا تھا جہاں شہریار کی انٹری ہوتی ہے. شہریار جو کہ الطاف خان کی سب سے بڑی حریف کمپنی کا نوجوان ہینڈسم اور انتہائی ذہین CEO تھا، اپنے آفس کے بڑے سے شیشے کی ونڈو کے پاس ہی کھڑا ایک فائل دیکھ رہا تھا. وہ اپنی شارپ لگ فٹ باڈی اور پھر ماڈرن بزنس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے انڈسٹری میں کافی مقبول تھا اور وہ کافی عرصے سے حلیمہ کے انٹیریئر ڈیزائننگ کے انوکھے کام کو مانیٹر کر رہا تھا. حلیمہ کے ٹیلنٹ کا وہ دل سے فین ہو چکا تھا اور کسی بھی قیمت پر اسے اپنی کمپنی میں شامل کر کے اپنے بزنس کو ایک نیا عروج دینا چاہتا تھا. اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا اور حلیمہ کو پروفائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ لڑکی ہر حال میں اپنی ٹیم میں چاہیے. اسے ہماری طرف سے ایک ایسی شاندار ڈیل آفر کرو جسے وہ انکار نہ کر سکے. شہریار بالکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ حلیمہ کو حاصل کرنے کے لیے کاروباری خواہش اسے بہت جلدی الطاف خان کے ساتھ ایک ایسے ذاتی اور شدید ٹکراؤ کے راستے پر لے جائے گی جہاں بزنس سے زیادہ جذبات داؤ پر لگے ہوں گے. جب حلیمہ اپنے پہلے ورکنگ ڈے پر خان انٹرنیشنل کے شاندار اور ماڈرن آفس پہنچی تو اس کا دل ایک نئے اور روشن مستقبل کی امید سے پر امید تھا. وہ ہاتھ میں اپنے ڈیزائنر کا فائل فولڈر لیے جیسے ہی کانفرنس روم کے شیشے کے بھاری دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کے چہرے کا رنگین سفید پڑ گیا. کانفرنس روم کی چمکتی ہوئی بلیک ہائی بیک مین سیٹ پر کوئی اور نہیں بلکہ الطاف خان پورے ہی روب اور دبدبے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اسے وہاں دیکھ کر حلیمہ کو ایک گہرا شوق لگا. اس کا دماغ گھوم گیا اور اسے سمجھ ہی آیا کہ یہ جاب کوئی اتفاق نہیں بلکہ الطاف کا ہی بچھایا ہوا جال تھا. اس کی آنکھوں میں 15 سال کی پرانی بے بسی کے بجائے شدید غصہ اور نفرت ابھر آئی. اس نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر ہی اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا فائل فولڈر زور سے بند کیا، اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور الطاف کو ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں ایسی کمپنی میں ایک پل بھی کام نہیں کر سکتی جس کا مالک آپ جیسا انسان ہو. میں ابھی اور اسی وقت استعفیٰ دے رہی ہوں. وہ مڑی اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی. حلیمہ کو باہر نکلتے دیکھ کر الطاف نے ایک پل کی بھی پرواہ کی نہیں کی. وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور بجلی کسی تیزی سے لپک کر کانفرنس روم کا بھاری شیشے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا. حلیمہ نے چونک کر پیچھے دیکھا تو الطاف اس کے بالکل ہی سامنے کھڑا تھا. اس کا وہ باروب اور مغرور چہرہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی کہانی سنا رہا تھا. اس سے پہلے کہ حلیمہ اس پر چلاتی الطاف نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا. اس کی گہری آنکھوں سے پچھتاوے کے گرم آنسو بہہ نکلے جو حلیمہ کے پیروں کے پاس گرنے لگے. وہ روتے ہوئے انتہائی لرزتی اور جذباتی آواز میں کہنے لگا کہ حلیمہ
خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. دنیا کو لگتا ہے کہ میں امریکہ میں عیش کر رہا تھا، لیکن میں پچھلے 15 سال سے روز ایک ایسی جہنم میں جلا ہوں جس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتی. مجھے میری غلطی کا احساس ہے، میں اب بھاگنے نہیں آیا. اس نے حلیمہ کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مزید کہا کہ میں تم سے اور ہماری بیٹی دعا سے سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے رخصتی کی ایک شاندار تقریب کرنے کو تیار ہوں. میں تمہیں تمہارا وہ حق اور عزت واپس دینا چاہتا ہوں جو 15 سال پہلے ہی ادھوری رہ گئی تھی. بس مجھے ایک موقع دے دو. الطاف کا یہ روپ دیکھ کر حلیمہ کا سانس جیسے سینے میں ہی رک گیا، مگر اس کے دل میں جذبات کا ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا. حلیمہ نے نفرت کی انتہا پر جا کر اپنے پورے زور سے الطاف کو پیچھے دھکیلا، جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، مگر اس کی آنکھوں کا غصہ کم نہ ہوا. حلیمہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کی اس انگلی کے اشارے سے سامنے ہی تانی اور انتہائی سرد اور کڑکدار آواز میں کہا کہ الطاف خان، اپنی حد میں رہو اور یہ معافی کا ناٹک بند کرو. اگر تم نے دوبارہ میرے یا پھر میری بیٹی کے قریب آنے کی یا پھر ہم سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تو باہر کھڑے اس میڈیا کو جو تمہاری کامیابی کی گیت گاتا ہے، میں تمہاری اصل حقیقت بتا دوں گی کہ تم نے 15 سال پہلے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کس طرح برباد کی تھی. حلیمہ کی اس بات پر الطاف کا دل بری طرح تڑپ اٹھا. وہ آگے بڑھا اور اس نے حلیمہ کے دونوں شانے مضبوطی سے دبوچ لیے. اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سچ اور تڑپ تھی جب وہ گرجدار مگر روتی ہوئی آواز میں بولا کہ حلیمہ، دنیا مجھے کچھ بھی کہے، مجھے گنہگار مانے، مجرم کہے، میں سب سہ لوں گا، لیکن تم اپنے شوہر کو یہ نام مت دو. دعا میری ناجائز نہیں بلکہ میری جائز اولاد ہے. ہم اس رات مولوی اور گواہوں کے سامنے ایک دوسرے کے حصار میں آ چکے تھے. ہم میاں بیوی ہیں. حلیمہ، الفاظ الطاف کے منہ سے ہی نکلے تھے، الفاظ کے جیسے ہی کانفرنس روم کی فضا کو منجمد کر دیا. حلیمہ بالکل ہی شوق رہ گئی، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سے رک گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگی جس نے 15 سال پرانے اس ہولناک سچ کا رخ ایک پل میں ہی بدل کر رکھ دیا تھا. اس سچائی کے انکشاف نے حلیمہ کے اندر جیسے غصے کا ایک اور لاوا پگھلا دیا. اس نے جھٹکے سے الطاف کے ہاتھ سے اپنے شانوں سے ہٹائے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری نفرت سے چیخی کہ اگر تم شوہر تھے تو 15 سال پہلے کہاں تھے الطاف خان؟ اگر اس رات ہم میاں بیوی بنے تھے تو صبح ہوتے ہی تم مجھے اس ویران پینٹ ہاؤس میں اکیلا چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے؟ میرے پاس اس نکاح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی کاغذ ہے اور نہ ہی کوئی گواہ. نہ تم نے مجھے اور میری ممتا کو اس معاشرے کی بدنامی کی دلدل میں تنہا سسکنے کے لیے چھوڑ دیا. حلیمہ کی آواز میں 15 سال کا سارا درد اور آنسو باہر آ گئے تھے، مگر اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا. اس نے میز پر پڑا ہوا اپنا فائل فولڈر اٹھایا، لاک کھولا اور کانفرنس روم کا دروازہ زور سے پٹکتے ہوئے وہاں سے نکل گئی، جبکہ الطاف اس کے سوالوں کے بوجھ تلے وہیں نڈھال کھڑا رہ گیا. کیونکہ حلیمہ ان کے ان سوالوں کا جواب اس کے پاس تو تھا تو صحیح، مگر وہ ابھی اسے بتا نہیں سکتا تھا. خان انٹرنیشنل کے اس ہولناک تجربے کے بعد حلیمہ کا خون کھول رہا تھا. اس کا دل 15 سال کی ذلت اور آج کے اس نئے وار کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ اٹھا. اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ الطاف خان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے اسے اسی کی زبان میں جواب دے گی، اور اسے نیچا دکھانے کے لیے اس نے بنا وقت ضائع کیے اس کے سب سے بڑے حریف شہریار کی کمپنی کا رخ کیا. جب حلیمہ شہریار کے سامنے اس کے شاندار کیبن میں بیٹھی تو شہریار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی. وہ حلیمہ کے آنے سے نہ صرف بے حد خوش تھا بلکہ اس کے ٹیلنٹ کی قدر بھی جانتا تھا. اس نے حلیمہ کے سامنے ایک بہترین کانٹریکٹ رکھتے ہوئے انتہائی احترام سے کہا کہ حلیمہ، آپ جیسے ٹیلنٹڈ ڈیزائنر کا میری ٹیم میں آنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور میں آپ کے کام کے ساتھ پورا انصاف کروں گا. شہریار نے حلیمہ کو نہ صرف ایک عالیشان شیشے کی دیواروں والا بڑا سا پرائیویٹ آفس کیبن الاٹ کیا بلکہ کمپنی کی طرف سے ایک برانڈ نیو لگژری گاڑی اور شاندار سیلری پیکج بھی آفر کر دیا. حلیمہ نے اس آفر کو قبول کرتے ہوئے دور افق پر چمکتی ہوئی خان انٹرنیشنل کی بلڈنگ کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ گہرا عزم تھا. وہ جانتی تھی کہ الطاف کو کاروباری اور ذاتی میدان میں شکست دینے کے لیے اس نے اب پہلا اور سب سے مضبوط مہرہ چل دیا ہے. جب الطاف خان کی میز پر یہ رپورٹ پہنچی کہ حلیمہ نے نہ صرف اس کی نوکری ٹھکرا دی ہے بلکہ اس کے سب سے بڑے کاروباری دشمن شہریار کی کمپنی جوائن کر لی ہے، تو غصے اور حسد کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی. اس کے اندر کا پوزیسو شوہر جو 15 سال سے حلیمہ کو اپنی امانت سمجھتا آیا تھا بری طرح جاگ اٹھا. وہ حلیمہ کو کسی دوسرے مرد کے سائے اور بھی وہ بھی شہریار جیسے ینگ اور ہینڈسم سی ای او کے قریب ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس نے اسی وقت اپنے بزنس ہیڈز کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور اپنے مہروں کو حرکت میں لایا. الطاف نے مارکیٹ میں اپنی بے پناہ طاقت اور سرمایہ کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا. شہریار کی کمپنی جن بڑے سرکاری اور بین الاقوامی پروجیکٹس پر کام کر رہی تھی، الطاف نے ان کے ٹینڈرز میں آدھی قیمت کی بولی لگا کر وہ پروجیکٹس اپنے نام کرنا شروع کر دیے. اس نے شہریار کے اہم کلائنٹس کو توڑنا اور ان کے سپلائرز پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تاکہ شہریار کی کمپنی کو بزنس میں اتنا بڑا مالی نقصان پہنچے کہ وہ گھٹنوں پر آ جائے
آفس کی بڑی ونڈو کے پاس کھڑے ہو کر الطاف نے سگار کا ایک گہرا کش لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابھر آئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شہریار کی کمپنی جب دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچے گی تو حلیمہ کے پاس وہاں رکنے کا کوئی بھی جواز نہیں رہے گا اور وہ خود اسے مجبور کر دے گا کہ وہ اپنی ہی بیٹی کے مستقبل اور اپنے کیریئر کی خاطر خود چل کر اس کے پاس آئے۔ وہ حلیمہ کو پانے کے لیے اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کا ہال روشنیوں، شیمپین کی چمک جو کہ شیشے کے گلاسوں میں قید تھی اور دھیمے جاز میوزک سے گونج رہا تھا، جہاں انڈسٹری کے تمام تو بڑی شخصیات موجود تھیں۔ اسی دوران ہال کے بڑے سے دروازے کھلے اور شہریار کے ساتھ ہی حلیمہ نے انٹری لی۔ بلیک کلر کی ایک انتہائی ماڈرن گلیمرس گاؤن میں حلیمہ بلا کے خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا جوڑا اس کے وقار اور بدلے ہوئے اسٹیٹس کی خوبصورتی سے ابھار رہا تھا۔ شہریار جو خود بلیک ٹیکسٹیڈو میں ہی بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، حلیمہ کو بہت ہی فخر کے ساتھ میڈیا اور بزنس پارٹنر سے متعارف کروا رہا تھا۔ ہال کے دوسرے کونے میں گلاس ہاتھ میں لیے کھڑا الطاف خان جیسے ہی مڑا، حلیمہ پر نظر ڈالتے ہی اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹے بچا۔ حلیمہ کا یہ ماڈرن اور مسحور کن روپ اس سے بھی بڑھ کر شہریار کو اس کے اتنے قریب ہونا الطاف کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گیا۔ اس کے اندر کا پوزیسو شوہر تمام تر کاروباری آداب بھول گیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ہی تیز قدموں سے ہجوم کو چیرتا ہوا حلیمہ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ حلیمہ یا شہریار کچھ سمجھ پاتے، الطاف نے انتہائی مضبوطی اور زبردستی سے حلیمہ کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ حلیمہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، الطاف یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ شہریار نے غصے سے آگے بڑھ کر الطاف کا شانہ پکڑنا چاہا۔ مسٹر الطاف خان، واٹ از دس بیہیویئر؟ مگر الطاف نے شہریار کو ایک ایسی قاتلانہ اور وارننگ سے بھرپور نظر سے دیکھا کہ فضا منجمد ہو گئی۔ وہ حلیمہ کی ایک نہ سنتے ہوئے اسے زبردستی ہال کے ایک خاموش اور اندھیرے کوریڈور کے کونے میں کھینچتا ہوا لے گیا، جہاں صرف ان دونوں کی ہی تیز ہوتی ہوئی سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کوریڈور کی مرتم لائٹ میں الطاف نے حلیمہ کو دیوار سے جا لگایا۔ اس کی گرفت حلیمہ کے ہاتھ پر اتنی مضبوط تھی کہ حلیمہ چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ الطاف کا پورا وجود غصے اور حسد کی آگ میں تپ رہا تھا۔ اس نے حلیمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی گمبھیر اور جنونی آواز میں کہا، تم صرف میری بیوی ہو حلیمہ، صرف میری۔ کسی اور مرد کو تمہارے پاس دیکھنا تو دور، اس شہریار کے ساتھ تمہیں اس طرح ہنستے مسکراتے دیکھ کر میرا دماغ پھٹ جاتا ہے، میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ اپنی بکواس بند کرو الطاف خان، میں تمہاری کوئی… حلیمہ کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ شہریار غصے سے تلملا اٹھا وہاں پہنچا۔ مسٹر الطاف خان، اپنی حد پات مر کرو، شہریار نے کڑک دار آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر الطاف کا ہاتھ حلیمہ کے بازو سے پوری طاقت سے ہٹا دیا۔ کسی دوسرے مرد کا یہ لمس اور حلیمہ کے لیے اس کی یہ پروٹیکشن دیکھ کر الطاف کے اندر کا وحشی شوہر آپس سے باہر ہو گیا۔ اس نے بنا ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے اپنی پوری طاقت سے ایک زوردار مکہ پنچ شہریار کے منہ پر دے مارا۔ وار اتنا شدید تھا کہ شہریار کا توازن بگڑا اور وہ کوریڈور میں رکھی ایک ڈیکوریشن ٹیبل سے جا ٹکرایا، جس سے شیشے کا گلدان زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ شہریار… حلیمہ خوف اور صدمے سے چیخ اٹھی۔ اس شور اور شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سن کر ہال میں موجود میڈیا کے نمائندے اور بزنس گیسٹس تیزی سے کوریڈور کی طرف لپکے۔ کیمروں کی فلیش ایک بار پھر چمکنے لگی اور پوری پارٹی میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ملک کے 2 سب سے بڑے بزنس ٹائکونز ایک عورت کی خاطر عام سڑک چھاپ لڑکوں کی طرح دستوں گریباں تھے۔ یہ اگلی صبح کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بننے والی تھی۔ کیمروں کے چمکتے فلیشز اور ہجوم کی سرگوشیوں کے بیچ فضا بالکل ہی ساکت ہو گئی۔ شہریار اپنے ہونٹ سے بہتا ہوا خون صاف کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا، جبکہ الطاف خان اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے ایک فاتحانہ مگر جنونی تیور کے ساتھ کھڑا تھا۔ حلیمہ نے اپنے سامنے بکھرے ہوئے اس تماشے کو دیکھا۔ میڈیا کی کیمرے، لوگوں کی تصحیح آمیز نظریں اور ان سب کے مرکز میں کھڑا ہوا الطاف، جو 15 سال بعد ایک بار پھر اس کی عزت کو سر نیلام کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، ایک پل میں ہی ٹوٹ گیا۔ اس کا صبر، اس کا خوف اور اس کا ضبط ایک پل میں ہی چکنا چور ہو گیا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھ کر اپنی پوری طاقت سے ایک زبردست تھپڑ الطاف کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ! تھپڑ کی گونج کوریڈور میں موجود ہر شور کو نگل گئی۔ میڈیا کے کیمرے جیسے وہیں تھم گئے اور وہاں کھڑے لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے ہی رہ گئے۔ الطاف کا چہرہ ایک جھٹکے سے دائیں جانے بڑھا۔ اس کے گورے گال پر حلیمہ کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کی سلطنت اور اس کے روب کو اس طرح پامال کر سکتا ہے، وہ بھی سب کے سامنے۔ حلیمہ نے نفرت سے ہانپتے ہوئے الطاف کو دیکھا، پھر نیچے جھک کر شہریار کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے الطاف کی طرف مڑ کر دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی اور شہریار کو اپنے ساتھ لیے ہجوم کو چیرتی ہوئی ہوٹل کے ایگزٹ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ الطاف وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ پھرا جہاں ابھی تک حلیمہ کے تھپڑ کی تپش موجود تھی۔ اس کے حلق میں ذلت اور غصے کا ایک کڑوا گھونٹ تھا جسے وہ خاموشی سے پی گیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب کوئی بھی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک
ہولناک تاریخ جنون اتر آیا تھا۔ اس کی نظر اسی راستے پر ٹکی تھی جہاں سے حلیمہ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک سرد اور خوفناک مسکراہٹ ابھری۔ حلیمہ کا یہ تھپڑ اس کے جنون کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے اس کی انا اور محبت کی آگ پر پیٹرول کا کام کر گیا تھا۔ وہ اب اسے پانے کے لیے کسی بھی حد کو پار کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دوپہر کے وقت اسکول کی گھنٹی بجتے ہی بچوں کا ہجوم باہر نکلنے لگا۔ دعا بھی اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے گیٹ سے باہر آئی اور روز کی طرح ہی ممی کا انتظار کرنے لگی، جو شہریار کی کمپنی کے کسی ضروری پروجیکٹ کی وجہ سے آج تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی۔ اسی دوران سڑک کے کنارے کھڑی ایک بائک پر بیٹھے ہوئے 3 اوٹ پٹانگ قسم کے بدماشوں کی نظر دعا پر پڑی۔ یہ عام گلی کے گنڈے نہیں تھے، بلکہ الطاف خان کے کاروباری دشمنوں کے بھیجے ہوئے شوٹر تھے، جو الطاف پر نظر رکھتے ہوئے دعا کے رشتے تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دعا کا راستہ روکتے ہوئے اس پر جملے کسنے اور اسے زبردستی بائک پر بٹھانے کی کوشش کی۔ دعا بری طرح ڈر گئی اور خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی ان بدماشوں میں سے ایک نے دعا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بازو آگے بڑھایا یہ تھا کہ دور سے ایک برانڈ نیو بلیک اسپورٹس کار کی ٹائروں کی چیخیں مارتی ہوئی آواز آئی۔ گاڑی بجلی کی سی تیزی سے آئی اور سیدھی ان بدماشوں کی بائک کے آگے رک کر ڈرفٹ ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سن گلاسز اتارے ہوئے الطاف خان پورے جلال کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بلا کا غصہ تھا۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر پہلے گنڈے کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ دوسری طرف نے جب چاقو نکالنے کی کوشش کی تو الطاف نے اس کا ہاتھ مروڑ کر ایسی دھلائی کی کہ اس کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ الطاف اس وقت ایک زخمی شیر کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس کی بیٹی کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی کسی نے؟ اس نے چند ہی منٹوں میں ان تمام بدماشوں کو سڑک پر ریڑھنے پر مجبور کر دیا۔ دعا نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسکرین کے کسی ایکشن ہیرو کی طرح لڑتے ہوئے اس ہینڈسم اور باروب انکل کو دیکھ رہی تھی جس نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا تھا۔ جب الطاف نے ہانپتے ہوئے مڑ کر دعا کو دیکھا اور انتہائی نرمی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ تو دعا نے سہمے ہوئے مگر عقیدت بھرے لہجے میں سر ہلایا۔ مال کے بعد آج دوسری بار الطاف کو اس طرح اپنے سامنے پا کر اس کی یہ مردانگی دیکھ کر دعا دل ہی دل میں اس کی بہت بڑی فین ہو چکی تھی۔ الطاف کی اسپورٹس کار جب حلیمہ کے اپارٹمنٹ کے باہر رکی تو الطاف کے ماتھے سے خون کی ایک باریک دھار بہہ کر اس کی گال تک آ چکی تھی اور اس کے ہاتھ کے جوڑ بھی گنڈوں کو مارنے کی وجہ سے نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ کار سے اترا اور دعا کو نفاست سے پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہی اوپر فلیٹ تک لے آیا۔ جیسے ہی حلیمہ نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازہ کھلا، سامنے الطاف کو زخمی حالت میں اور دعا کو اس کا ہاتھ تھامے کھڑا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ دعا نے فوراً ہی اندر دوڑتے ہوئے ممی کو گلے لگا لیا اور ہانپتے ہوئے بولی، ممی کچھ برے لوگوں نے مجھے روک لیا تھا، اگر یہ انکل نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ حلیمہ نے تڑپ کر دعا کو دیکھا، پھر اس کی نظریں الطاف کے چہرے پر جم گئی جہاں سے ابھی خون رس رہا تھا۔ 15 سال کی نفرت، غصہ اور تھپڑ کی تلخی، ایک پل میں سب کچھ ہی ہوا میں اڑ گیا۔ الطاف کو اس حالت میں دیکھ کر حلیمہ کا دل اندر سے بری طرح تڑپ اٹھا، کیونکہ وہ دنیا کے سامنے چاہے جتنا بھی انکار کرتی، اس کے دل کے کسی گہرے کونے میں الطاف کے لیے محبت آج بھی اسی طرح زندہ تھی۔ تم اندر آؤ، حلیمہ کی آواز میں 15 سال بعد وہی پرانی نرمی اور بے بسی جھلکی۔ الطاف نے بنا کچھ کہے گہرا سانس لیا اور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ حلیمہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی۔ وہ صوفے کے پاس اس کے بالکل ہی قریب بیٹھی، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کو چھونے لگیں۔ حلیمہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے جب روئی میں اینٹی سیپٹک لگا کر الطاف کے ماتھے کے زخم پر رکھا تو درد کی ایک ہلکی سی لہر الطاف کے چہرے پر ابھری۔ اس نے بے ساختہ ہی حلیمہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ الطاف کے لبوں سے دمی سی آواز نکلی، مگر اس کی نظریں حلیمہ کے چہرے پر ہی ٹک گئیں۔ خاموشی سے بیٹھے رہیں الطاف خان، ہمیشہ اپنی مرضی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ حلیمہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی سخت بننے کی کوشش کی، مگر اس کی لرزتی ہوئی آواز اور آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ الطاف نے گہری سحر انگیز آواز میں کہا، اس درد میں جو سکون ہے حلیمہ، وہ امریکہ کے 15 سالوں کی عیش میں بھی نہیں تھا۔ تم جتنا بھی دور بھاگو، تمہارے یہ احساس بتا رہا ہے کہ تم آج بھی صرف میری ہو۔ حلیمہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں پچھتاوا اور محبت کا ایک سمندر تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر پٹی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ مسلسل الطاف کے چہرے اور بالوں کو چھو رہے تھے۔ پورے کمرے میں ایک سحر انگیز رومانٹک اور جذباتی خاموشی چھا گئی تھی، جہاں لفظ ختم ہو چکے تھے اور صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ہی ایک دوسرے سے 15 سال کا حساب مانگ رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شہریار حلیمہ کے اسی شاندار کیبن میں موجود تھا جو اس نے حلیمہ کو الاٹ کیا تھا۔ پارٹی والے واقعے کے بعد سے شہریار کے دل میں حلیمہ کے لیے عزت اور جذبات مزید بڑھ چکے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، حلیمہ کے بالکل ہی قریب آیا اور انتہائی سنجیدگی اور محبت بھرے لہجے میں بولا، حلیمہ، میں پچھلے چند دنوں سے جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کے بعد میں تمہیں مزید ذہنی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہاری اور دعا کی زندگی کو ایک پرسکون اور محفوظ مستقبل دینا چاہتا ہوں۔ میں دعا کو اپنا نام دوں گا۔ حلیمہ، تم مجھ سے شادی کر لو۔ حلیمہ ابھی شہریار کے اس اچانک اور بڑے پروپوزل پر سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس کے کیبن کا بھاری شیشے کا دروازہ ایک جاندار
झटके से खुला। शहरयार और हलीमा ने चौंक कर देखा तो सामने ही अल्ताफ़ खान खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल ही सुर्ख थी और वो पिछले चंद मिनटों से बाहर ही खड़ा ये सब छुप कर सुन रहा था। इससे पहले कि शहरयार कुछ बोल पाता, अल्ताफ़ ने बिजली की सी तेज़ी से अपनी वेस्ट से चमकती हुई ब्लैक पिस्टल गन निकाली और आगे बढ़कर उसका ठंडा नाल सीधा ही शहरयार के सर पर रख दिया। क्लिक! गन की लोड होने की हौलनाक आवाज़ कैबिन में गूंजी। हलीमा के मुंह से खौफ के मारे एक फलक शुगाफ चीख निकली। अल्ताफ़, पागल हो गई है क्या? गन नीचे करो। मगर अल्ताफ़ के सर पर उस वक्त सिर्फ खून सवार था। उसने गन की नाली को शहरयार की कनपट्टी पर मजीद सख्ती से जमाया और एक जख्मी शेर की तरह गरज कर कहा, दुआ को किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है मिस्टर शहरयार, क्योंकि उसके पास उसके सगे जिंदा बाप का नाम है और हलीमा मेरी मनकुआ है, मेरी हलाल बीवी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को प्रपोज करने की? अल्ताफ़ के मुंह से निकले गए उन अल्फाज और अपने सर पर लगी हुई मौत की नाल ने शहरयार के होश उड़ा दिए। उसका चेहरा बिल्कुल ही सफ़ेद पड़ गया और वो फटी फटी आंखों से कभी अल्ताफ़ के जुनूनी चेहरे को तो कभी हलीमा को देखने लगा, जबकि हलीमा खुद इस सच्चाई से सरेआम आने पर बिल्कुल ही शौक रह गई। कैबिन की फ़िज़ा एक हौलनाक कलफ हैंग्स पर मुंजमद हो गई थी। हलीमा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़कर अल्ताफ़ का वो हाथ दोनों हाथों से जकड़ लिया जिसमें गन थी और पूरी ताकत से उसे शहरयार की कनपट्टी से दूर धकेला। उसका पूरा वजूद गुस्से और खौफ से कांप रहा था। वो अल्ताफ़ और शहरयार के बीच में एक चट्टान की तरह खड़ी हो गई और अपनी नम आंखों से अल्ताफ़ के जुनूनी चेहरे को घूरने लगी। बस करो अल्ताफ़ खान, बहुत हो गया तुम्हारा ये गन पॉइंट ड्रामा। हलीमा की आवाज़ कैबिन की दीवारों से टकरा कर गूंजी। उसने अपने आंसू साफ किया और अल्ताफ़ की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सवाल दाग दिया जो 15 साल से उसके सीने में दफन था। तुम बार बार कह रहे हो ना कि मैं तुम्हारी मनकुआ हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, तो अगर तुम सच्चे शौहर हो तो साबित करो। कहाँ है वो निकाहनामा? लाओ, दिखाओ मुझे। और शहरयार को वो कागज़ जिस पर मेरा और तुम्हारा रिश्ता लिखा है। हलीमा का ये सवाल जैसे कोई गोली की तरह अल्ताफ़ के सीने में पेवस्त हो गया। उसके चेहरे का जलाल एक पल में ही गायब हो गया और गन वाला हाथ धीरे धीरे नीचे हो गया। वो बिल्कुल ही खामोश हो गया, उसके लब सिल गए और वो नज़रें चुरा गया। सच तो ये था कि वो 15 साल पुराना निकाहनामा उस वक्त अल्ताफ़ के पास मौजूद ही नहीं था। वो कागजात कहाँ थे, किस हाल में थे और किसके पास थे? ये एक ऐसा राज था जिसे अल्ताफ़ चाह कर भी उस वक्त हलीमा के सामने नहीं खोल सकता था। अल्ताफ़ की इस अचानक और गहरी खामोशी ने शहरयार को संभलने का मौका दे दिया, जबकि हलीमा की आंखों में 15 साल पुरानी बेबसी एक बार फिर उबल पड़ी, क्योंकि अल्ताफ़ का ये सकूत उसके लिए एक बार फिर उसके झूठ का सबूत था। हलीमा की आंखों में एक सर्द और मकराना चमक उभर आई। वो अल्ताफ़ की खामोशी को उसकी हार समझ चुकी थी, इसलिए उसने 15 साल के दर्द का पूरा हिसाब बराबर करने के लिए एक ऐसा वार किया जिसकी तवक्को वो अल्ताफ़ जैसे मगरूर बिजनेस टाइकून को कभी नहीं हो सकती थी। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे, अल्ताफ़ के बिल्कुल करीब आई और एक चैलेंजिंग लहजे में बोला, ठीक है अल्ताफ़ खान, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है मगर तुम पछतावे का वादा करते हो और ये कहते हो कि तुम सच्चे हो, तो मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखती हूँ। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत और पछतावे पर इतना ही मान है तो अपने उस अरबों रुपयों की खान इंटरनेशनल और अपनी सारी जायदाद भी अभी और इसी वक्त कानूनी तौर पर दुआ के नाम करो। अल्ताफ़ ने चौंक कर हलीमा को देखा, मगर हलीमा यही नहीं रुकी। उसने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ अपनी बात जारी रखी, और दूसरी शर्त, तुम अपनी इस बड़ी सी CEO की सीट को छोड़कर शहरयार की उस कंपनी में मेरे कैबिन के बाहर मेरे अंडर एक आम से असिस्टेंट बनकर काम करोगे। बोलो, क्या अल्ताफ़ खान अपनी मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है? हलीमा की ये कड़ी शर्त सुनकर कैबिन में मौजूद शहरयार के चेहरे पर एक हैरानकुन मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि अल्ताफ़ जैसा अनापरस्त इंसान कभी भी ज़िल्लत को कबूल नहीं करेगा। अल्ताफ़ ने गहरा सांस लिया। उसकी नज़रें हलीमा के चेहरे पर जम गई, जहाँ 15 साल का इंतकाम साफ नजर आ रहा था। कैबिन में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जहाँ अल्ताफ़ खान की सल्तनत और उसकी मोहब्बत दोनों ही एक पलड़े में तोले जा रहे थे। हलीमा का ख्याल था कि अल्ताफ़ खान अपनी अना और अरबों रुपए की जायदाद के सामने उस शर्त को सुनते ही कैबिन से बाहर निकल जाएगा, मगर अल्ताफ़ ने एक सेकंड की भी ताख़ीर नहीं की। उसके चेहरे पर एक संजीदा और गहरी मुस्कुराहट उभरी। उसने गन को वापस अपनी वेस्ट में रखा, हलीमा की आंखों में झांका और इंतहाई पुरसुकून आवाज़ में बोला, मुझे मंजूर है, जायदाद तो बहुत छोटी चीज़ है हलीमा, तुम मेरी जान भी मांगती तो मैं इनकार ना करता। कल सुबह मैं तुम्हारा असिस्टेंट होऊंगा। अगली ही सुबह शहरयार की कंपनी का पूरा ऑफिस उस वक्त सख्ते में आ गया जब उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून अल्ताफ़ खान को 3-piece सूट के बजाय एक आम सादा से फॉर्मल शर्ट और पैंट में हलीमा की कैबिन के बाहर रखी असिस्टेंट की छोटी सी मेज़ पर बैठे देखा। वो अरबपति बिजनेसमैन जिसके एक इशारे पर सैकड़ों मुलाजमीन लाइन बनाकर खड़े होते थे, अब हलीमा का असिस्टेंट बन चुका था। जब हलीमा ने उसे नीचा दिखाने के लिए बेल बजाई तो अल्ताफ़ फौरन कैबिन के अंदर आया। हलीमा ने गुस्से से फाइलों का एक भारी ढेर उसके सामने पटकते हुए कहा, ये तमाम फाइलें शाम तक रेडी होनी चाहिए अल्ताफ़ खान। अल्ताफ़ ने बिना किसी शिकायत के इंतहाई एहतराम से सर झुकाया, जी मैम, हो जाएंगी। कुछ देर बाद वो खुद किचन में गया और अपने हाथों से हलीमा की पसंद की ब्लैक कॉफ़ी बनाकर आया। जब उसने कॉफ़ी का मग हलीमा की मेज़ पर रखा
تو حلیمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ الطاف کی آنکھوں میں ذلت کا کوئی احساس نہیں تھا، بلکہ وہاں اپنی محبت کو پانے کا ایک انوکھا جنون اور فخر تھا۔ آفس کے ملازمین کوریڈور سے گزر کرتے ہوئے شیشے کے پار کا یہ منظر دیکھ کر حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا رہے تھے، جبکہ شہریار اپنے کیبن سے یہ سب دیکھ کر شدید فرسٹریشن کا شکار ہو رہا تھا، کیونکہ الطاف نے حلیمہ کی سزا کو بھی اپنے لیے خوبصورت موقع بنا لیا تھا۔ آفس کے کیبن میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب الطاف نے دھیرے سے دروازہ نوک کیا اور اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا مگ تھا جس سے اڑتا ہوا دھواں کیبن میں کافی کی مسحور کن خوشبو پھیلا رہا تھا۔ اس نے انتہائی نفاست سے مگ حلیمہ کے میز پر رکھا۔ حلیمہ نے جب کام سے نظریں ہٹا کر مگ کی طرف دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے جیسے اپنی ترتیب بدل لی۔ کافی کی جھاگ پر چاکلیٹ سیرپ سے خوبصورت پرفیکٹ ہارٹ دل بنا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے 15 سال پہلے الطاف اکثر اس کے لیے سردیوں کی راتوں میں بنایا کرتا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے الطاف خان؟ حلیمہ نے فوراً ہی اپنے چہرے پر مصنوعی غصہ سجاتے ہوئے سرد لہجہ اپنایا۔ میں نے آپ کو صرف کافی لانے کو ہی کہا تھا، یہ فضول کی ڈرائنگ بنانے کو نہیں۔ آپ یہاں ایک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اپنی اوقات مت بھولیے۔ الطاف حلیمہ کو اس سختی پر ذرا بھی ناراض نہیں ہوا، بلکہ اس کے لبوں پر ہی پرانی دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، میز پر تھوڑا سا جھکا اور اپنی گہری سحر انگیز نظریں حلیمہ کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، اسسٹنٹ تو میں دنیا اور شہر یار کے لیے ہوں حلیمہ، لیکن اس دل میں حکومت تو آج بھی صرف تمہاری ہی ہے، اور کافی میں جو بھی دل ہے وہ تو بس ایک اشارہ ہے کہ آپ کا یہ اسسٹنٹ اپنی مالکن کے سامنے بالکل ہی بے بس ہے۔ اسٹاپ اٹ! حلیمہ نے غصے سے فائل بند کیا اور نظر چرا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے الطاف کی آنکھوں میں مزید دیکھا تو اس کا جھوٹا غصہ بہہ جائے گا۔ الطاف دھیمے سے ہنسا، احترام سے سر جھکایا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، حلیمہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے کا غصہ غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک دل فریب مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس نے دھیرے سے کافی کا مگ اٹھایا، اسے اپنے لبوں سے لگایا اور اس کا دل 15 سال کی برفانی سردی کے بعد الطاف کی اس کیوٹ اور رومانٹک حرکت پر موم کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ آفس کی چمکتی ہوئی روشنی اور حلیمہ کے بدلتے ہوئے رویے سے دور شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک تاریک اور پرآسائش اسٹڈی روم میں ایک بڑی سی سازش کے تانے بانے سے لے جا رہے تھے۔ شیشے کے بڑے سی ونڈو کے سامنے پشت کیے ایک مہنگے چرمی صوفے پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگار تھا۔ یہ کوئی اور نہیں الطاف کا سگا چچا کاشان خان تھا، کہانی کا وہ اصل ولن اور مورا جس کے مکر و فریب سے الطاف اور حلیمہ 15 سال تک ناواقف رہے تھے۔ کاشان نے سگار کا ایک گہرا کش دیا اور دھوئیں کا بادل ہوا میں اچھالتے ہوئے میز پر پڑی الطاف اور حلیمہ کی حالیہ تصویروں کو دیکھا جو اس کے مقبروں نے پارٹی سے لی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مکرانہ اور ہولناک مسکراہٹ ڈوبتی۔ 15 سال پہلے کا وہ سچ اب راکی کے ڈھیر سے باہر آ رہا تھا۔ سچ یہ تھا کہ الطاف حلیمہ کو اس رات اکیلا چھوڑ کر اپنی مرضی سے نہیں بھاگا تھا، بلکہ کاشان نے جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے الطاف کو ایک ایسی زبردست بلیک میلنگ کا شکار بنایا تھا جس کے آگے الطاف بے بس ہو گیا تھا۔ کاشان نے حلیمہ کی جان لینے کے لیے دھمکی دی تھی اور اس کے گنڈوں نے الطاف سے وہ اصل نکاح نامہ زبردستی چھین لیا تھا، جس کے بعد الطاف کو اس رات بے ہوشی کی حالت میں سیدھا امریکہ فلائٹ پر چڑھا دیا گیا تھا تاکہ وہ کبھی بھی واپس نہ آ سکے اور پوری خان امپائر پر کاشان کا راج تھا رہے۔ کاشان نے تصویر پر اپنی انگلی مارتے ہوئے انتہائی صفاقی سے اپنے اسسٹنٹ سے کہا، الطاف سمجھ رہا ہے کہ وہ جائیداد دعا کے نام کر کے اور اسسٹنٹ بن کر حلیمہ کو دوبارہ پالے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ 15 سال پرانا وہ نکاح نامہ آج بھی میرے لاکر میں قید ہے اور میں ان دونوں کو کبھی بھی ایک نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اگر حلیمہ کو سچ پتہ چل گیا تو الطاف خان مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کہانی کا سب سے بڑا سسپینس ٹوسٹ کھل چکا تھا جس نے 15 سال کی نفرت کو ایک بالکل ہی نیا اور ہولناک رخ دے دیا تھا۔ خان انٹرنیشنل کی ویران اور نیم تاریک پارکنگ لاٹ میں الطاف اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک 2 کالی گاڑیاں اس کے آگے آ کر رکیں اور ان میں سے چچا کاشان اپنے مخصوص مکرانہ انداز میں باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں ایک پرانا پیلا پڑ چکا ہوا کاغذ تھا۔ یہ وہی اصل نکاح نامہ تھا جس کے لیے حلیمہ نے الطاف کو چیلنج کیا تھا۔ نکاح نامہ دیکھتے ہی الطاف کی آنکھیں پھیل گئیں۔ چچا، یہ کاغذ یہ آپ کے پاس ہے؟ ہاں الطاف خان، یہ تمہاری بربادی اور تمہاری محبت کی کامیابی کی اکلوتی چابی ہے۔ کاشان نے خوفناک کہکا لگایا اور الطاف کے بالکل قریب آ کر اپنی وحشیانہ دھمکی دی۔ حلیمہ نے تم سے جائیداد مانگی ہے نا، لیکن اب وہ جائیداد تم میرے نام سائن کرو گے۔ اگر تم نے یہ خان امپائر میرے نام نہ کی تو میں اس نکاح نامے کو یہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ پھر دنیا کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں رہے گا کہ دعا تمہاری حلال بیٹی ہے اور یہ معاشرہ ہمیشہ تمہاری بیٹی کو ناجائز ہی کہے گا۔ چچا، الطاف ایک زخمی شیر کی طرح گرج اٹھا۔ اس نے غصے سے کاشان کی گریبان پکڑنا چاہا مگر کاشان نے باڈی گارڈ سے فوراً ہی گن تان لی۔ الطاف کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اور آنسو کے ساتھ اتر رہے تھے۔ وہ اپنی جان داؤں پر لگا سکتا تھا، مگر اپنی محبت قربان کر سکتا تھا، لیکن اپنی معصوم بیٹی دعا کی عزت پر ایک داغ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کاشان نے اس کی سب سے کمزور رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تم ایک نمبر کی گھٹیا انسان ہو کاشان خان۔ الطاف کی آواز میں بے پناہ درد اور تڑپ تھی۔ اس کا دل اپنی بیٹی کی عزت کے تحفظ کے لیے بری طرح پگھل رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کاشان کے اسسٹنٹ کی طرف سے ہاتھ آگے بڑھائے۔ جائیداد کے
लीगल पेपर्स और पेन उठाया। हलीमा को दिए गए वादे के बरअक्स अल्ताफ़ ने अपनी बेटी के नाम का भरम रखने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की कमाई और पूरी खान एम्पायर एक झटके में चचा का शान के नाम साइन कर दी। पेपर्स पर दस्तखत करते ही उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर कागज़ पर गिरा। वो अपनी बेटी की खातिर एक बार फिर हलीमा की नज़रों में गुनहगार बनने जा रहा था, क्योंकि अब वो जायदाद दुआ के नाम नहीं कर सकता था। जायदाद की कानूनी कागजात पर अल्ताफ़ के दस्तखत लेते ही काशान के चेहरे पर एक ऐसी इबलीसी मुस्कुराहट दौड़ गई, लेकिन जैसे ही अल्ताफ़ ने तड़प के निकाह नामे की तरफ हाथ बढ़ाया, काशान ने एक झटके से ही वो कागज़ पीछे कर लिया और मकरते हुए एक हौलनाक कहकर लगाया। काशान ने सवाकी से कहा कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जायदाद मिलते ही अपनी जीत का ये सबसे बड़ा मोहरा अल्ताफ़ के हवाले कर दे, बल्कि अब वो दुआ को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने जा रहा है ताकि खानदान का कोई और वारिस जायदाद पर दावा करने के लिए जिंदा ही ना रहे। काशान ने अल्ताफ़ को सुनने की हालत नहीं छोड़कर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से निकल गया, जबकि उसके मुकरते ही अल्ताफ़ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उसे पता चला कि काशान के गुंडे उस वक्त हाईवे पर दुआ की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं और वहाँ एक खौफनाक कार एक्सीडेंट प्लान किया जा चुका है। अल्ताफ़ के पास अब सोचने का एक पल भी नहीं था। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए काशान के असिस्टेंट पर हमला किया, जो निकाह नामे की असल कॉपी लेकर दूसरी गाड़ी में बैठने वाला था। अल्ताफ़ ने पूरी ताकत से उसे ज़मीन पर पटका और उसके हाथ से वो 15 साल पुराना पीला कागज़ छीन लिया। अल्ताफ़ ने अपनी बेटी के पाक नाम और उसके वजूद को बचाने के लिए उस निकाह नामे को अपने सीने से लगा लिया, जहाँ उसका दिल दुआ के खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था, और वो अपनी स्पोर्ट्स कार का एक्सीलेटर दबाते हुए हाईवे की तरफ बिजली की सी तेज़ी से निकल खड़ा हुआ था ताकि मौत के उस जाल से अपनी मासूम बेटी को हर कीमत पर जिंदा बचा सके। हाईवे पर शाम का धुंधला का गहरा हो रहा था जब एक तेज़ रफ्तार काला ट्रक किसी अंधे तूफान की तरह दुआ की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। दुआ की गाड़ी का ड्राइवर घबराहट में ब्रेक लगाने की कोशिश कर ही रहा था, मगर काशान के गुंडों के प्लान के मुताबिक ट्रक का रुख सीधा ही मासूम दुआ की सीट की तरफ था। दुआ ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से एक आखिरी चीख निकली, मम्मी। लेकिन ठीक उसी सेकंड टायरों के रगड़ने की एक फलक शिकाफ और दिल दहला देने वाली आवाज़ गूंजी। अल्ताफ़ खान की ब्लैक स्पोर्ट्स कार बिजली की सी तेज़ी से कट मारती हुई ट्रक और दुआ की गाड़ी के बीच में आ गई। अल्ताफ़ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। अगले ही पल एक हौलनाक और धमाका खेज टकराव हुआ। ट्रक की पूरी ताकत अल्ताफ़ की स्पोर्ट्स कार पर पड़ी, जिससे धात के कुचले जाने का एक भयानक शोर फिजा में गूंजा। अल्ताफ़ की कार पत्ते की तरह हवा में ही उछली और कई कलबाजियाँ खाती हुई सड़क के किनारे लगी लोहे की ग्रिल को तोड़कर नीचे जा गिरी। कार का बोनेट और बॉडी पर बुरी तरह से पिचक गए थे और इंजन से काला धुआं और आग के शोले निकलने लगे थे। ट्रक ड्राइवर मौके वारदात से भाग कर गाड़ी भगा ले गया, जबकि दूसरी तरफ से दुआ की गाड़ी झटके से रुक चुकी थी और वो बिल्कुल ही महफूज थी। दुआ ने कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सड़क किनारे लगी खाई की तरफ भागी। नीचे का मंजर रूह कांप देने वाला था। अल्ताफ़ खान की लाखों की स्पोर्ट्स कार लोहे का एक ढेर बन चुकी थी और अल्ताफ़ खान कार के अंदर बुरी तरह लहूलुहान फंसा हुआ था। उसका सर स्टीयरिंग पे था, माथे और सीने से खून का फवारा बह रहा था, लेकिन उसकी नीम आंखें अभी दुआ को देख रही थी और उसके एक हाथ की मुट्ठी अभी अपने सीने से जमे उस 15 साल पुराने निकाह नामे पर मजबूती से बंधी हुई थी, जो खून से सुर्ख हो चुका था। कहानी एक ऐसे खौफनाक क्लफ हैंगर पर आकर रुक गई थी जहां अल्ताफ़ की ज़िंदगी और मौत का फैसला एक बारीक धागे से लटक रहा था। हाईवे पर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ से गूंज रही थी जब हलीमा की गाड़ी एक तेज़ झटके से सड़क के किनारे रुकी। हलीमा दीवानावार गाड़ी से बाहर निकली, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था। दुआ की चीखों पुकार सुनकर जब वो खाई की तरफ भागी तो सामने का मंजर देखकर उसके पैर तले से ज़मीन ही निकल गई। अल्ताफ़ की गाड़ी लोहे का एक कुचला हुआ ढेर बन चुकी थी, जिससे आग की लपेटें उठ रही थीं। हलीमा ने अपनी तमाम तर ज़ब्त को खोकर एक दर्दनाक चीख मारी। अल्ताफ़! वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ही कुचली हुई कार की तरफ लपकी। ठीक उसी वक्त कार का टूटा हुआ दरवाज़ा एक आखिरी झटके से खुला और अल्ताफ़ का लहूलुहान वजूद तड़प कर सड़क पर आ गिरा। उसका सफ़ेद सूट उसके अपने ही खून से सुर्ख हो चुका था और माथे से बहती हुई खून की धार उसकी आंखों से धुंधला रही थी। हलीमा भागकर ज़मीन पर बैठी और अल्ताफ़ के सर को अपनी गोद में उठा लिया। अल्ताफ़, आंखें खोलो, देखो मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्ताफ़ ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी भारी होती हुई पलकें उठाई। उसके लबों पर दर्द से भरी मुस्कुराहट एक फातिहाना थी। उसने कांपते हुए खून से लथपथ दाएं हाथ को ऊपर उठाया। उसकी मुट्ठी में एक कागज़ था जो उसके अपने ही खून से आधा गीला हो चुका था। ये 15 साल पुराना असल निकाह नामा था जिसे उसने अपनी जान पर खेलकर काशान के चंगुल से बचाया था। उसने वो खून आलूद कागज़ हलीमा के हाथों में थमाया और इंतहाई निकाहत मगर जज्बे से भरपूर आवाज़ में बोला, देखो हलीमा, देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं अपनी बेटी को इस बेरहम दुनिया के सामने सुरखरू कर दिया। वो किसी के नाम की मोहताज नहीं है, वो मेरी जायज़ औलाद होने लगी है। अल्ताफ़ की आवाज़ धीरे धीरे मध्यम होने लगी। उसकी सांसें उखड़ रही थी मगर उसकी नज़रें हलीमा के ही चेहरे पर जमी थी, जैसे वो 15 साल की प्यास एक ही पल में बचाना चाहता हूँ। मैं सच्चा था हलीमा, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। अल्ताफ़, मुझे पता है, खुदा के लिए अपनी आंखें बंद मत करो। हलीमा ने
उसके चेहरे को चूमते हुए रोक कर कहा, मगर अल्ताफ के जिस्म का तवाज़ुन अब ख़त्म हो रहा था। उसके लबों से एक आखिरी धीमी सी सांस निकली। उसका हाथ हलीमा के गाल को छूता हुआ नीचे गिरा और उसने सदा कर अपनी आंखें बंद कर ली। हलीमा ने उसके साकित वजूद को अपने सीने से लगा लिया और हाईवे की फिजा उसके दिलोस मातम से लरस उठी। एम्बुलेंस की सुर्ख बत्तियां अंधेरी रात में हाईवे पर चमक रही थी, लेकिन हलीमा की दुनिया में जैसे अंधेरा छा चुका था। उसने कंपकपाते हाथों से उस खून आलूद कागज़ को खोला जो अल्ताफ ने अपने सीने की आखिरी सांसों के बदले उसे सौंपा था। जैसे उसकी नज़र 15 साल पुराने उस नामे पर अपने और अल्ताफ के दस्तखतों पर पड़ी, उसके पैर तले से ज़मीन निकल गई। ये कोई आम कागज़ नहीं था, ये अल्ताफ की बेगुनाही और 15 साल पाकीज़ा मोहब्बत का वो मोहर सबूत था जिसकी सच्चाई ने एक पल में हलीमा की नफरत के सारे बुत गिरा दिए। हलीमा उस कागज़ को अपने सीने से लगाकर सड़क पर ही घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रो दी। मुझे माफ़ कर दो अल्ताफ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। उसकी हिचकियाँ कॉरिडोर में गूंजने लगी। उसे अब समझ आ रहा था कि मखरूर ज़िद्दी अल्ताफ खान दरअसल कितना मजबूर था। हालात की बेरहम थपेड़ों ने उसे सच बोलने का मौका ही नहीं दिया था, और वो जिसे 15 साल तक बेवफा समझती रही थी, वो तो उसकी और दुआ की इज्जत के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुका था। पछतावे की ये आग उसके दिल को बुरी तरह झुलसा रही थी। ठीक उसी वक्त पैरामेडिक्स की टीम ने अल्ताफ की बेजान और लहूलुहान जिस्म को स्ट्रेचर पर डाला और ऑक्सीजन मास्क लगाते हुए तेज़ी से एम्बुलेंस की तरफ बढ़े। सर की धड़कन बहुत मध्यम है, हमें फ़ौरन निकलना होगा। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर हलीमा तड़प उठी और दुआ का हाथ हमें एम्बुलेंस में सरवार हो गई। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के आईसीयू के बाहर रेड लाइट ऑन थी। अल्ताफ को फौरी तौर पर लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। शीशे के पार से हलीमा देख रही थी कि अल्ताफ का वो बारूफ वजूद अब बेशुमार तारों, मशीनों और मॉनिटर के बीच ज़िंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहा था, जिसकी हर एक धड़कन अब मशीनों की बीप आवाज़ की मोहताज थी। हलीमा शीशे पर हाथ रखे आंसू बहाते हुए बस यही दुआ करी थी कि काश उसे अपनी इस गलत फहमी का कफारा अदा करने के लिए अल्ताफ की एक सांस मिल जाए। अस्पताल के कॉरिडोर में लाइफ सपोर्ट मशीन की बीप की आवाज़ें फिजा के तनाव को मजीद बढ़ा रही थी। जब से दूर बोटों की भारी चाप सुनाई दी, हलीमा ने रोती हुई आंखों से सर उठाकर देखा तो सामने शहरयार खड़ा था। उसके पीछे पुलिस की एक भारी टीम थी और उनके हिसार में हथकड़ियाँ पहने हुए चचा काशान मौजूद थे। काशान को मगरूर चेहरा अब ज़िल्लत और खौफ की तस्वीर बन चुका था। शहरयार ने आगे बढ़कर पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा किया जो काशान को लेकर लॉकअप की तरफ बढ़ गए थे। फिर शहरयार इंतहाई संजीदगी और निदामत के साथ हलीमा के करीब आया। उसकी आंखों में अब अल्ताफ के लिए कोई हसद नहीं था, बल्कि एक गहरा एहतराम। हलीमा, शहरयार ने गहरा सांस या बढ़ाई हुई आवाज़ में बोला, हम सब अल्ताफ को गलत समझ रहे थे, मगर सच ये है कि वो एक हीरो है। जैसे ही मुझे हाईवे पर उसके हादसे का पता चला, मैंने खान इंटरनेशनल के सिक्योरिटी डाटा और काशान के असिस्टेंट को दबोचा। अल्ताफ पिछले 15 साल से किसी ऐशो इशरत में नहीं था, बल्कि वो उस जलाद काशान की सख्त ब्लैकमेलिंग और जहनी कैद में था। हलीमा ने शौकी हालत में शहरयार को देखा, जबकि उसके एक आंसू फिर से बहने लगे। शहरयार ने हलीमा के कंधे पर ढारस बंधाने के लिए हाथ रखा और सच्चाई से पर्दा उठाते हुए कहा, काशान ने 15 साल पहले तुम्हारे और तुम्हारे ख़ानदान की जान लेने की धमकी दी कर अल्ताफ से निकाहनामा छीना था और उसे ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भेजा था। अल्ताफ ने 15 साल तक सिर्फ तुम्हारी हिफाजत की खातिर ये जहर पिया है। हलीमा, वो सच्चा था, उसकी मोहब्बत, उसका पछतावा, सब कुछ सच्चा था। शहरयार की ज़ुबान से ये सच सुनकर हलीमा के दिल पर जैसे पछतावे का एक पहाड़ टूट पड़ा। वो आईसीयू के शीशे से लाइफ सपोर्ट पर ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए अल्ताफ को देखने लगी, जिससे 15 साल तक उसकी नफरत भी सही थी और आज उसकी खातिर अपनी जान भी दाव पर लगा दी थी। आईसीयू की सुर्ख बत्ती मुसलसल जल रही थी और मशीनों की सर्द मशीनी बीप बीप की आवाज़ बाहर कॉरिडोर तक सुनाई दे रही थी, जो इस बात का ऐलान थी कि अल्ताफ की ज़िंदगी का चिराग अब किसी भी वक्त गुल हो सकता है। हलीमा ने जब शीशे के पार अल्ताफ के उस बेजान पट्टियों में जकड़े हुए वजूद को देखा तो उसका बच्चा कुछ अजब भी जवाब दे गया। वो दुनिया माफिया से बेखबर होकर वहीं अस्पताल के ठंडे फर्श पर ही घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए, मगर उसके लबों से अल्फाज के बजाय सिर्फ सिसकियाँ और हिचकियाँ निकलने लगी। 15 साल का गरूर, वो बनावटी नफरत और इंतकाम की आग सब अल्ताफ के खून के सामने बह चुके थे। या अल्लाह, मेरी अल्ताफ को ज़िंदगी दे दे। हलीमा ने तड़प कर अपना सर फर्श पर रख दिया और उसके आंसू अस्पताल के संगे मरमर को भिगो रहे थे। मैं गुनहगार हूँ मौला, मैंने 15 साल एक बेकसूर इंसान से नफरत की, उसका दिल दुखाया, उसकी मोहब्बत पर शक किया। वो तो मेरी और मेरी बेटी की ढाल बना रहा और मैं उसे ही दगाबाज समझती रही। मुझे सज़ा दे दे मेरे मालिक, मगर अल्ताफ की सांसें मत छीनना। उसने रोते हुए आईसीयू के शीशे की तरफ देखा जहाँ अल्ताफ लाइफ सपोर्ट पर था। उसने 15 साल बाद पहली बार कायनात को गवाह बनाकर अपनी उस सच्ची मोहब्बत का एतराफ़ किया था जिसे वो अब तक छुपाती आती आई थी। अल्ताफ, मैंने तुमसे 15 साल पहले भी मोहब्बत की थी और मैं आज भी सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ। मैंने हर रोज़ हर लम्हा तुम्हारा इंतज़ार किया है। खुदा के लिए मुझे अकेला मत छोड़ कर जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं हलीमा तड़प तड़प कर मर जाएगी। अल्ताफ, अस्पताल के इस वीरान कॉरिडोर में हलीमा की यह दर्दनाक पुकार और सच्ची मोहब्बत का एतराफ़ फ़िज़ा में गूंज रहा था, जहाँ एक औरत 15 साल बाद अपने मजाजी खुदा की ज़िंदगी की भीख रब्बे कायनात से मांग रही थी।
ICU के अंदर मॉनिटर की सुस्त होती बीप अचानक ही तेज हुई। अल्ताफ के हाथ की उंगलियों में एक हल्की सी जुम्बिश हुई। उसने बहुत ही आहिस्ता से अपनी भारी पलकें उठाई तो सामने सफ़ेद रोशनी के हाले में से हलीमा और दुआ के चेहरे नजर आए। डॉक्टर ने इत्मीनान का सांस लेते हुए उसे ऑक्सीजन का मास्क हटाया, क्योंकि मौत तौर पर अल्ताफ खान की जिंदगी की जंग जीत चुका था। जैसे ही अल्ताफ को प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया, मासूम दुआ अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और वो भाग कर बेड के करीब आई और अल्ताफ के सीने पर आहिस्ता से सर रखकर फूट फूट कर रो दी। उसने अल्ताफ का हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ा और 15 साल की प्यास को एक लफ्ज़ में ही समेटते हुए बोली, डैड प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है डैड। जिंदगी में पहली बार दुआ के मुंह से डैड का लफ्ज़ सुनकर अल्ताफ के आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। उसने अपने कमज़ोर हाथ से दुआ के बालों को सहलाया, जैसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। कुछ देर बाद जब दुआ बाहर गई तो हलीमा धीरे धीरे चलती हुई बेड के पास आई। उसकी आंखें पछतावे और मोहब्बत से सुर्ख थी। अल्ताफ ने हलीमा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही पुराना सुकून था, मगर लहजे में एक अजीब सी शिकस्तगी थी। उसने धीमी नकाहत भरी आवाज़ में कहा, हलीमा मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, दुआ को उसका नाम मिल गया और काशान अपने अंजाम को पहुँचा। अब मैं तुम्हारी और शहरयार की ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं बनूंगा। मैं कल ही हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। शट अप अल्ताफ। हलीमा ने तड़प कर आगे बढ़ते हुए अपने कांपते हुए हाथ से अल्ताफ का मुंह बंद कर दिया। वो वहीं बेड के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और उसका हाथ अपने आंसू से भिगोते हुए रो कर बोली, अब अगर तुम मेरी नज़रों से दूर हो गए अल्ताफ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। 15 साल मैंने तुम्हारी जुदाई का जहर पिया है, अब मुझे एक पल की दूरी सहने की भी हिम्मत नहीं रही। अल्ताफ ने अपना मुंह बंद किया, हलीमा के हाथ पर अपनी लब रख दिया और उसकी आंखों में झांका, जहाँ अब नफरत की कोई दीवार बाकी नहीं रही थी। सिर्फ और सिर्फ 15 साल पुरानी वो पाकीज़ा मोहब्बत थी जो अब हमेशा के लिए एक होने जा रही थी। खान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइट्स कैमरा मैनों की अफरा तफरी के साथ ही चमक रही थी। शहर के तमाम बड़े सहाफ़ी, बिजनेस कम्युनिटी और सोसाइटी के बाद से लोग वहाँ मौजूद थे, क्योंकि हलीमा ने एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था। हलीमा स्टेज पर आई। उसके चेहरे पर 15 साल का पछतावा अब एक माँ और बीवी के पुख्ता अज़म में बदल चुका था। उसने एक तरफ अल्ताफ खान व्हील चेयर पर कमज़ोर मगर पुरवकार अंदाज में बैठा था और दूसरी तरफ ही उनकी बेटी दुआ खड़ी थी। हलीमा ने माइक संभाला। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। उसने अपने पर्स से वो 15 साल पुराना पीला पड़ चुका और हाईवे वाला अल्ताफ के खून से दागदार हुआ असल निकाहनामा निकाला और पूरे हॉल और कैमरों के सामने लहरा दिया। आज मैं यहाँ किसी बिजनेस डील के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम जुबानों को हमेशा के लिए ताला लगाने आई हूँ जो 15 साल से मेरे और मेरी बेटी के वजूद पर सवाल उठा रही थी। हलीमा की आवाज़ पोर्टल और टीवी चैनल्स पर लाइव गूंज उठी और उसने निकाहनामे पर लगी अदालती मोहरों और दस्तखतों को कैमरे के करीब करते हुए फ़ख्र से कहा, यह है वो सच। अल्ताफ खान और मैं 15 साल पहले एक पाकीज़ा रिश्ते में बन चुके थे। हालात की मजबूरियों ने हमें दूर ज़रूर रखा, लेकिन हम मियाँ बीवी थे और हमेशा रहेंगे। और दुआ किसी के नाम की मोहताज नहीं है, वो अल्ताफ खान के खून और हमारी हलाल जायज़ बेटी है। हलीमा के इस दबंग और सच्चे ऐलान पर पूरे हॉल में कैमरों की क्लिक होने की रफ्तार तेज़ हो गई और सोसाइटी के वो लोग जो कल तक कानाफूसी करते थे आज शर्मिंदगी से नज़र झुकाए पर मजबूर हो गए थे। अल्ताफ ने दिमाग से हलीमा को देखा, जिसने आज दुनिया के सबसे बड़े मजमे के सामने उसकी मोहब्बत और उसकी बेटी का भरम रखकर 15 साल की अधूरी कहानी को मुकम्मल तौर पर सुर्खरू कर दिया था। शहर के सबसे महंगे और पुरआसाइश 5 स्टार होटल का मरकजी हॉल उस वक्त दुनिया के किसी हसीन तरीन ख्वाब को मंजर पेश कर रहा था, जहाँ क्रिस्टल के बड़े बड़े फानूसों की मतम रोशनी और सफ़ेद गुलाबी गुलाबों की महक से फिजा को सहर अंगेज बना दिया था। 15 साल के तवील दर्दनाक इंतजार के बाद आज अल्ताफ और हलीमा की एक इंतहाई ग्लैमरस और जज्बाती रुखसती की तकरीब हो रही थी। हलीमा पेस्टल रंग के एक शाहाना और भारी अरूसी लिबास में किसी मलका की तरह चमक रही थी, जबकि अल्ताफ ब्लैक टैक्सीडो सूट में बेहद ही हैंडसम और बावकार नजर आ रहा था। जब अल्ताफ ने हलीमा का हाथ थामकर उसे स्टेज से नीचे उतारा, सबके सामने उसके माथे पर मोहब्बत का पहला लम्स किया, तो हॉल में मौजूद हर आंख की खुशी से नम हो गई। इसे एक रुखसती नहीं थी, बल्कि 15 साल की बिखरी हुई जिंदगियों का खूबसूरत मिलाप था। एक शानदार तकरीब के बाद कहानी का आखिरी और सबसे खूबसूरत तरीन मंजर उनके नए लग्जरी पेंट हाउस की वसी बैल्कनी में खुलता है। रात का आखिरी पहर था और बैल्कनी से पूरा शहर रोशनियों के एक वसी समंदर की तरह जगमगा रहा था, जहाँ ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे को छूकर गुजर रहे थे। अल्ताफ धीरे से हलीमा के करीब आया। उसकी आंखों में 15 साल की वो अधूरी मोहब्बत और आज का सुकून एक साथ तैर रहा था। उसने इंतहाई नरमी और हक से हलीमा को साइड से अपने मजबूत बाजों के हिसार में लिया, घेरे में लेते हुए अपने सीने से लगा लिया। हलीमा ने भी मुस्कुराकर अपना सर अल्ताफ के कंधे पर टिका दिया, जैसे उसे ज़माने भर की तमाम तर मंजिलें मिल गई हों। ठीक उसी पल उनकी लाडली बेटी दुआ, जो उन दोनों से कुछ फासले पर ही खड़ी थी, उनकी इस लाजवाब मोहब्बत को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने जदीद स्मार्टफोन ऊपर उठाया। मम्मी, डैड, ज़रा यहाँ देखिए। दुआ की चहकती हुई आवाज़ गूंजी। अल्ताफ और हलीमा ने मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखा और जैसे ही दुआ ने स्क्रीन पर उंगली मारी, कैमरे की फ्लैश ने इस परफेक्ट जदीद और रोमांटिक लम्हे को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया। 15 साल की नफरत, साजिशें और दूरियां अब ख़त्म हो चुकी थी और यह अधूरी कहानी अब अपने एक मुकम्मल और जादुई अंजाम को पहुंच चुकी थी।